دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو طارق عزیز صاحب کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ طارق عزیز 28 اپریل 1936 کو پیدا ہوئے۔ وہ ایک پاکستانی ٹیلی ویژن کے میزبان فلمی اداکار تھے جو پی ٹی وی کے کوئز شو نیلام گر کے لیے مشہور تھے، جو پہلے 1974 میں نشر ہوا۔ بعد میں اس کا نام بدل کر طارق عزیز شو اور بزم طارق عزیز رکھا گیا۔ وہ پاکستان میں ٹیلی ویژن پر نمودار ہونے والا پہلا چہرہ تھا۔ وہ 1997 سے 1999 کے درمیان پاکستان کی قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ ابتدائی زندگی: طارق عزیز 1936 میں جالندھر میں آریان فیملی بھارت میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم جالندھر سے حاصل کی اور 1947 میں ساہیوال پاکستان میں ہجرت کی۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج ساہیوال سے گریجویشن کیا۔ کیریئر: طارق عزیز ریڈیو پاکستان میں اپنے کیریئر کا آغاز کرنے لاہور چلے گئے۔ جب پاکستان ٹیلی ویژن نے اپنی ابتدائی نشریات نومبر 1964 میں لاہور سے شروع کیا تو عزیز پہلا چہرہ تھا جو اس پر دیکھا گیا تھا اور وہ پی ٹی وی کا پہلا مرد اعلان کنندہ بھی بن گیا تھا۔ ٹیلی ویژن: وہ اپنے کوئز شو نیلام گر، طارق عزیز شو، بزم طارق عزیز کے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے تجارتی کامیابی حاصل کرنے والے پہلے ٹی وی میزبانوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے اپنے شوز میں متعدد قابل ذکر دانشوروں، کھیلوں سے متعلق شخصیات اور مشہور شخصیات کا انٹرویو لیا۔ فلمی کیریئر: طارق عزیز نے فلمی اداکار وحید مراد اور فلمی اداکارہ زیبا کے ساتھ مل کر ایک پاکستانی فلم انسانیت جو 1967 میں ریلیز ہوئی میں کام کیا۔ طارق عزیز ٹیلی ویژن کے متعدد مقامی پروگراموں اور مانک شوز میں نظر آئے۔ طارق عزیز نے 1960 اور 1970 کی دہائی کے آخر میں متعدد پاکستانی فلموں میں ضمنی کردار میں بھی کام کیا۔ ان کی ایک فلم سالگرہ 1969 میں ریلیز ہوئی جو ایک انتہائی کامیاب میوزیکل مووی تھی اور اس سال انہوں نے ایوارڈ بھی جیتا۔ سیاست: طارق عزیز اپنے کالج کے دور میں طلباء کی سیاست میں سرگرم تھے اور انہوں نے 1970 میں ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ اس کے باوجود طارق عزیز کو فائر برینڈ سوشلسٹ کہا جاتا تھا، جو بھٹو کے جلسوں میں انقلابی نعروں سے ہجوم کو چارج کرنے کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس پارٹی کے ساتھ اپنی راہیں جدا کر کے تفریحی دنیا میں واپس چلے گئے۔ 1996 میں طارق عزیز نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی اور لاہور سے پاکستان قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ وہ ان سیاسی کارکنوں میں شامل تھے جن پر 1997 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی عمارت پر حملہ کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ پرویز مشرف کے دور صدارت میں انہوں نے اپنی سیاسی جماعت پاکستان مسلم لیگ کاف میں شمولیت اختیار کی، تاہم وہ اس پارٹی میں کوئی حیثیت حاصل نہ کر سکے اور انہیں ایک طرف کر دیا گیا تھا۔ ایک بار پھر وہ تفریحی صنعت میں واپس آ گئے، لیکن اس بار 2002 کے بعد پاکستان میں بہت سے ٹی وی چینلز کی جانب سے کافی مقابلہ ہونے کی وجہ سے ان کی تفریحی صنعت میں کیریئر 1960، 1970 اور 1980 کی دہائی تک نہ پہنچ سکا۔ طارق عزیز ایک مخیر انسان تھے جو کتاب سے محبت کرنے والے اور اشعار سنانے والے تھے۔ 2018 میں انگریزی زبان کے ایک بڑے پاکستانی اخبار نے ان کے بارے میں خبر شائع کی۔ طارق عزیز نے کہا کہ اولاد ہو یا اولاد نہ ہو، اللہ کی مرضی ہے، اور چونکہ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی لہٰذا وہ اپنی تمام کمائی اپنے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے دینا چاہتے ہیں۔ طارق عزیز نے اپنی مرضی کا اعلان کر کے بہت سے لوگوں کا دل جیت لیا ہے اور وہ یقیناً ہم سب کے لیے ایک ماڈل ہیں۔ ادبی کام: طارق عزیز پنجابی زبان کے شاعر اور مصنف تھے۔ ان کی کتابوں میں ہمزاد دا دکھ، اقبال شناسی، ہزار داستاں اور فٹ پاتھ سی پارلیمنٹ تک شامل ہیں۔ وفات: ان کی فوتگی 17 جون 2020 کو لاہور میں ہوئی۔ ان کی عمر 84 سال تھی۔ طبیعت خراب ہونے کے بعد 16 جون 2020 کی رات انہیں نجی اسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ ایوارڈ اور پہچان: ان کو 1992 میں صدر پاکستان کی طرف سے قوم کے لیے خدمات کے لیے
प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाएं और मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।